6 ماہ کے سفر کے بعد واپس اپنے شہر کوفہ پہنچے۔ کیا دیکھا کہ بازار بند ہے، کوئی مرد شہر میں نظر نہیں آ رہا۔ اس نے سوچا شاید کوئی بیماری آئی ہے جو ہر کوئی چھپا ہوا ہے۔ جیسے ہی اپنے گھر پہنچا تو اپنی بیٹی سے پوچھنے لگا کہ کوفے والے کہاں چلے گئے۔ بیٹی کہنے لگی کہ بابا تھوڑے سے ہی فاصلے پہ بیاباں ہے جس کو کربل و بلا کہتے ہیں، وہاں کسی باغی نے حکومت کے خلاف خروج کیا ہے اور یزید کا حکم ہے کہ جو مرد اس باغی کو قتل کرنے کے لیے میدان میں نہیں آئے گا تو اس کا سر تن سے جدا کیا جائے گا۔ بابا آپ بھی جلدی سے چلے جائیے، کہیں کوئی مخبری نہ کر دے۔ عبداللہ نے سوچا یہ کون باغی ہے جس کو مارنے کے لیے اس طرح سے لوگوں کو لے جایا جا رہا ہے۔ بالآخر وہ تلوار لے کے جیسے ہی گھر سے باہر نکلنے لگا تو اس کی بیٹی کہنے لگی، بابا جنگ میں مال غنیمت ملتا ہے، دیکھیے گا اگر یمنی عقیق ملے تو میرے لیے لے آئیے گا۔ گھوڑے پہ بیٹھ کے عبداللہ کربلا کی طرف روانہ ہوا۔ عبداللہ کہتا ہے جیسے ہی کربل و بلا پہنچا تو عصر کا وقت تھا، محرم کا دن تھا۔ میں نے عجیب منظر دیکھا کہ ایک اکیلا شخص تھا کہ جس کو چاروں طرف سے فوج نے گھیرا ہوا ہے، جو بوڑھا بھی ہے، جو پیاسا بھی لگتا ہے، جس کا بابا کھل کے اس کی گردن تک آ پہنچا ہے، جس کے جسم پر تیروں اور نیزوں کے زخم ہیں، لیکن کسی شخص میں اتنی ہمت نہیں کہ جو اس کے قریب جا کے اس سے لڑ سکے۔ عبداللہ کہتا ہے کہ میں دیکھوں کہ جہاں وہ شخص گھوڑے کا منہ کرے فوجیں سب بھاگتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ میں نے لشکر سے پوچھا کہ کون ہے جس سے سب اتنا ڈر رہے ہیں؟ یزید کے ساتھیوں نے کہا کہ تمہیں معلوم نہیں کہ اس کا ایک بھائی عباس تھا اور یہ عرب کا بڑا بہادر ہے۔ عبداللہ کہتا ہے کہ میں نہیں سمجھا اور سوچا کہ شاید اس کو قتل کر کے دیں گے تو جن تمام ہو جائے گی، تو میں نے اپنے گھوڑے کو اس کے گھوڑے کے پیچھے لگایا۔ جیسے ہی قریب آیا اپنی تلوار کو نیلام سے نکالا، اتنے میں وہ شخص مڑ کے مجھے کہنے لگا، اے عبداللہ سلام ہو تم پر۔ اور پھر اس شخص نے اپنے ہاتھ سے ایک انگوٹھی اتاری اور کہا، جاؤ اپنی بیٹی کو میری طرف سے یہ یمنی عقیق دینا اور یہ بتانا کہ میں باغی نہیں بلکہ رسول اللہ کا نواسہ ہوں، بی بی فاطمہ زہرا اور امام علی کا بیٹا ہوں۔ عبداللہ ہاتھ جوڑ کر کہتا ہے، اے میرے مولا مجھے معاف کیجیے گا، مجھے معلوم نہیں تھا، اب میں بھی آپ کے قدموں میں قربان ہوں گا۔ امام حسین فرمانے لگے، اے عبداللہ جاؤ چلے جاؤ، تمہاری ضرورت یہاں نہیں ہے بلکہ کوفے میں ہے، کیونکہ چند دنوں بعد میری بہنیں بیٹیاں قید ہو کر کوفہ میں آئیں گی، ان کو چادر ہدیہ کر دینا۔ اے عبداللہ جاؤ چلے جاؤ۔